گنتی کے دن ہے بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور یہ عشرہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی اور ہمارے لیے جنت کو مقدر فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، مسجد کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا ذمہ داری انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمہ لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، حضور زینت فرمایا جب مسجد میں آیا کرو تو صاف ستھرے ہو کر آیا تاکہ تمہارے جسم سے لگی ہوئی میل کچیل کسی قسم کا کوئی اضافی مواد مسجد میں نہ گرے اور مسجد کی تقدس خراب نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام شاہ احمد رضا فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ معتکف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے، اگر وہ اس بات کا اہتمام کرے مسجد کے اندر پانی نہ گرنے دے تو کیا وہ مسجد میں وضو کر سکتا ہے؟ کہ بہت بڑی نیچے کوئی چٹائی کوئی اس طرح کی چیز بچھا رہے جس کی وجہ سے پانی کا قطرہ وضو کا مسجد میں نہ گرے، کیا وہ مسجد میں وضو کر سکتا ہے؟ چونکہ پوری پابندی ہوتی ہے معتکف پر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجد میں پھر بھی وہ وضو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرمایا یہ مسجد کی شان کے خلاف۔ اسی طرح آپ علیہ رحمت نے فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر اگر چراغ رکھے ہوں، جس طرح پچھلے دور میں یہ تیل والے دیے وغیرہ ہوتے تھے، فرمایا ان کو جلانے کے لیے مسجد میں تیلی بھی نہیں جلائی سکتی، اس لیے کہ فرمایا جب تیلی جلائی جاتی ہے تو اس سے تھوڑا سا دھواں نکلتا ہے۔ فرمایا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اس قدر احتیاط ہے اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کی اور اس کے خیال رکھنے کی۔ بظاہر یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن چھوٹا ہی انسان بڑا ہوتا ہے، اور چھوٹی چیزوں سے ہی بڑی چیزوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو گھر کا چھوٹا فرد بڑے کا ادب نہیں کرتا، اس سے کیا توقع رکھی جائے گی کہ وہ غیر والوں میں سے کسی بڑے کا ادب کرے؟ جس کے دل میں ماں باپ کا ادب نہیں ہے وہ اللہ رسول کا ادب کیسے کرے؟ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں دیکھنے میں، لیکن انہی سے انسان کو بڑی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ بڑا انسان انہی سے بنتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، باوجود کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، اہل کفر آپ کے نام سے بھی کانپتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ کئی دفعہ آقا کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے،
یہ ساری عزتیں اپنی جگہ، خالی جسم کے ساتھ آپ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور مسجد کی صفائی کر کے خوش ہوتے تھے۔ جس کے حصے میں مسجد کی یہ خدمت آ جائے وہ کوئی چھوٹا تھوڑی ہے۔ فرماتے تھے یہ اس مالک کا مجھ پر کرم ہے، اس نے نہ صرف اپنے گھر میں آنے کی سعادت دی ہے بلکہ اپنے گھر کی خدمت کی سعادت بھی مجھے دی ہے۔ آئے تو نماز پڑھنے کے لیے لوگ ہیں تو چھپتے ہیں، کوئی یہ دیکھ رہے یہ مسجد جا رہا ہے، صفائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تو ہم سب کی شان کے خلاف ہے کہ اگر ہم نے جھاڑو پھیر دیا مسجد میں تو محلے دار کیا کریں گے، کہیں کہ مسجد میں جھاڑو پھیرتا ہے۔ یہ وہ بدعقیدگی ہے، یہ وہ چھوٹی سوچ ہے جس نے آج مسلمان کو در در پہ بیکاری اور بیکار کر دیا۔ اس سے بھی تھوڑا اگر میں اور آپ آگے چلیں تو یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ عیسائیوں کا عبادت خانہ بنے تو آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ وہ جناب سپیکر پہ اعلان کر رہے کہ چندہ دے ہم نے گرجا گھر بنانا ہے۔ ہندو اپنا مندر بنائے تو وہ اعلان نہیں کرتے۔ سکھ اپنا عبادت خانہ بنائے تو وہ اعلان نہیں کرتے، حالانکہ وہ اپنے مذہب میں غلط ہیں، جھوٹے ہیں۔ ان کو ان کے عبادت خانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے گمراہی کے۔ اور مسلمان کو پتہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہمارے سچے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر گھونسلے جتنا، پرندوں کے گھونسلے جتنا کوئی چھوٹا سا بھی اللہ کے گھر میں حصہ ڈال دے تو بدلے میں اللہ جنت میں محل دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہماری تنزلی کا عالم یہ ہے کہ مسجدوں کے نظام چلانے کے لیے اے دن جو ہے وہ اعلان کرتا ہے اب بل آ گیا ہے، اب یہ پریشانی ہوگی، یہ پریشانی ہو گئی ہے، اور خدا نہ کرے کاروبار نہ چلتا ہو نا کسی کا تو سب سے پہلے وہ مسجد کا چندہ بند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب حالات ہی نہیں رہے تو ہم کیسے مسجد کی خدمت کریں؟ تو 500,000 اگر مہینے بعد دے بھی دیتے تو کہتے ہیں اس کو بند کر دیں، اسی اللہ دے گھارے دینا اللہ سانو کی دیتا ہے، کاروبار بند ہو گئے۔ اللہ سے یہ ضد لگانے سے کاروبار چل جائے گا۔ کیبل کا بل دینا ہو ہم خوشی سے دیتے ہیں، نیٹ کا بل دینا ہو ہم نے بڑی خوشی، ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، فرائض میں سمجھتے ہیں، لیکن نسل در نسل مسجد کی خدمت کرنی ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر دینا بھی ہو تو کہتے ہیں جی ابا جی وہ مسجد میں 50 روپیہ دیتے تھے جمعے والے دن، تو میں نے کہا ان کی یہ نیکی جائے نہ جائے تو میں بھی 50 ہی دیتا ہوں۔ اس سے ہم ترقی کر جائیں گے کہ یاد رکھیں جب تک ہم نے اللہ کے گھر سے اپنے گھر سے زیادہ محبت نہیں کرنی اور ان سینوں میں اس کی خدمت کا جذبہ نہیں پیدا کرنا تب تک ہمارے گھر آباد نہیں ہو سکتے۔ خیال تو ہو سکتا ہے، مان تو ہو سکتا ہے،
آباد نہیں ہو سکتے. آباد اسی وقت ہوں گے جب انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنا گھر بنانے سے پہلے ہم اللہ کا گھر بنائیں، اپنے گھر سے بڑھ کر اللہ کے گھر کی خدمت کی کوشش کریں، اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں، پھر اللہ نے مہربانی بھی کرنی ہے، کرم بھی کرنا ہے، ہمارے گھر بھی آباد ہو گئے. اب جس طرح وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیتتی ہے، یہ دکھ ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے چاہیے اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے. جس طرح کہتے ہیں چند گھروں کا مہمان ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کھلا دینا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کھلا دینا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں جناب کہ مسجد کی خدمت اتنے نمازی ہیں کر دیں گے، پتہ نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے. جو لوگ یہ نظام چلا رہے ہیں کیسے چلا رہے ہیں؟ اس لیے ہماری توجہ اللہ کے گھر پر اپنے گھر سے زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیں ہم جنت میں جاتے ہیں یا نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن سرکار نے فرمایا یہ مساجد جتنی روئے زمین پر ہیں قیامت کے دن یہ ساری جنت میں جائیں. اور اگر ان کے ساتھ ہمارا خلوص پیار محبت ہوگی پھر ان کی برکت سے اللہ ہمارے لیے بھی اپنے کرم اور مہربانی اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے. جن 7 لوگوں کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی ہوگی، پریشانی ہوگی، ہر بندہ ایون انبیاء کرام بھی اس دن کانپ رہے ہوں گے، پتہ نہیں آج اللہ کیا کرتا ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قلبہ معلق بالمساجد، جس بندے کا دل اللہ کے گھر سے اٹکا ہوگا فرمایا اللہ اسے پریشانی سے محفوظ کر کے اپنے عرش کا سایہ نصیب. سبحان اللہ. جہاں قرآن نے شفاعت کرنی ہے، جہاں دیگر عبادتوں نے شفاعت کرنی ہے، وہیں اس مسجد نے بھی اپنے نمازیوں کی شفاعت کرنی ہے. تو یہ عزت، یہ قیامت کے دن کی مسلمان کی کامیابی تب ہی حاصل ہوگی جب میری اور آپ کی ان چیزوں کی طرف توجہ ہوگی. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم دکھا کے دیں. جمعے والے دن جھولی والے ساتھی آگے جو ہے کپڑا پھیرے تو ہم دیں. بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں کہ بغیر دکھائے بھی ہم اللہ کے گھر کی خدمت کر سکتے ہیں، دنیا میں ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں. اور جو اس طرح بڑھ چڑھ کر بغیر دکھائے اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم بھی خاص فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس گھر کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت